الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن ابن عمر قال بشرت بلالا فقال لي يا عبد الله بما تبشروني فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيء بلال يوم القيامة على ناقة رجلها من ذهب وزمامها من در وياقوت معه لواء يتبعه المؤذنون فيدخلهم الجنة حتى أنه ليدخل من أذن 40 صباحا يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبی والا مرد بلال ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تو بلال نے مجھے کہا اے عبداللہ کس بات کی مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی اونٹنی پر آئے گا جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے
اور باغ موتیوں کی اور یاقوت کی ہوگی۔ بلال کے پاس جھنڈا ہوگا، تمام مؤذن بلال کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سب کو جنت میں پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ وہ مؤذن آپ کی ابتدا میں جنت میں پہنچ جائے گا جس نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے 40 دن صبح کو آذان دی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، ویسے بھی کئی دنوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عنوان پر ہی تقریریں آ رہی ہیں۔ آج ایک ساتھی کی پیشکش پر کہ اس نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر خطبہ دے۔ ویسے ہماری مسجد کا نام بھی بلال ہی ہے، اسی نسبت سے میں آج اس موضوع پہ چند گزارشات کروں گا کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کی جائے تاکہ آپ کی زندگی کے سفری اور قابل رشک واقعات سے ہماری زندگی سنور جائے اور آپ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو بھی توحید اور عشق رسالت کی روشنی مل سکے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ اس دور غلامی میں امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہیں پر بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے، اور آپ کی سیرت طیبہ حیات مقدسہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مصدق اول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منتظم بیت رسول، منتظم بیت خدا، یعنی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو پورے عرب میں آپ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ہر طرف آپ کی آواز کو
دبانے اور آپ کی ذات گرامی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے بننے لگے، مگر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غار حرا کے قریب بکریاں چرا رہے تھے، اچانک ادھر سے آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، کوئی بکری سامنے ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک دودھ دینے والی بکری سے، یعنی دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے، کہ وہ تو دودھ دینے والی ہے نہیں، آپ کو کیسے دودھ مل سکتا ہے؟ فرمایا، بلال، اجازت دینا تیرا کام ہے اور دودھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری لا کر پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر دوہنا شروع کیا تو بکری کے تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے، دودھ برتن میں آتا گیا اور ایمان بلال کے سینے میں اترتا گیا۔ یہ پہلا دن تھا کہ بلال کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے. دل ہی دل میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے. دوسرے اور تیسرے روز بھی آپ اسی اشتیاق و محبت سے بکریاں وہی لے کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلے دن کا یہی سبب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی گرویدہ ہو چکے تھے، یہ سنتے ہی دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دامن رسالت کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے تمام کائنات میں غلاموں کا سر اونچا کر دیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اس لیے آپ کو غلاموں کی صف کا مصدق اول رسول کہا جائے گا. اس غلام کی کیا کہنے جس کی نسبت غلامی اب ایک ایسی ذات گرامی سے قائم ہو گئی جس کی غلامی پہ شہنشاہ بھی فخر کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی اسلام لائے، ابو جہل امیہ بن خلف کے تن بدن میں آگ لگ گئی. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں دی جن سے دنیا انسانیت حیران اور پریشان رہ جاتی ہے، اور ندامت سے انسانیت کو پسینہ آ جاتا ہے. دوپہر کے وقت جبکہ دھوپ تیز ہو جاتی، پتھر آگ کی طرح پگھلنے لگتے، امیہ بن خلف غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دو تاکہ ہل نہ سکے، جنبش نہ کر سکے، حرکت نہ کر سکے. پھر امیہ حضرت بلال کو مخاطب ہو کر کہتا کہ تو ایسے ہی مر جائے گا، تو ایسے ہی مر جائے گا. اگر نجات چاہتا ہے
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، لات و عزیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا اور سارے مشرکین کو وہ آگ لگا دیتا۔ احد احد کا ترانہ بلند ہوتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیا جاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان سے بے اختیار احد احد پکارتے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہمیں اس لیے قدر آج نہیں ہے اسلام کی کہ ہم تو پیدا ہوئے تو پہلے دن ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی، ماں کی گود میں ماں مسلمان، باپ مسلمان، گھر مسلمان، معاشرہ مسلمان، ہمیں کون سی تکلیف؟ اس لیے تو آج اسلام کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ قدر تو ان لوگوں کے ہاں تھی کہ جو پہلے پل اسلام لائے، لوہے کی زروں میں پتھروں کے نیچے گائے کے چمڑوں میں بند کر کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر بھی زبان سے نکلتا تھا تو یہی نکلتا تھا کہ احد احد ہے تو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، معبود ہے تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حاجت روا مشکل کشا ہے تو ایک ہی ہے، یہ تکلیفیں مصیبتیں دور کرنے والی ذات ہے تو وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ امیہ نے آپ کے عزم، آپ کی ہمت و استقلال کو دیکھ کر لڑکوں کو بلایا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو تھما دی کہ جاؤ اسے مکے کی گلیوں میں جانوروں کی طرح کھینچتے پھرو۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ، مسلمان کیوں ہوا ہے؟ مکے کی گلیوں میں جانوروں کی طرح کھینچتے پھرو تاکہ اس کو احد احد پکارنے کا مزہ آ جائے گا، مگر جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے پھر احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ اس عاشق رسول اور موحد اعظم کی آواز کو ظلم و تشدد، طاس اور دھاندلی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
دوپہر کے وقت عرب کی زمین تپ جاتی، گرم ہو جاتی، امیہ بن خلف انہیں شہر سے نکال کر مکہ کی ریتلی اور کینکریوں والی زمین پر لے جاتا، جلتی ریت پہ لٹا دیتا، پھر حکم دیتا پتھر کی چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جائے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر ان سے کہتا خدا کی قسم یہ صورت برقرار رہے گی یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کرتے لات و عزا کی عبادت کا۔ بتلاؤ آزمائش میں حضرت بلال فرماتے احد احد۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا تو آپ احد احد کی صدا سے پورے ماحول کو مؤثر کر دیتے۔ مشرکین جوش میں آ کر آپ کو اور زیادہ مارتے پیٹتے، آپ سے کہتے جس طرح ہم کہتے ہیں تو بھی اسی طرح کہے، گویا کہ لات و عزا کو پکار، یا لات یا عزا، جیسے ہم کہتے ہیں یا علی یا غوث، یا رسول اللہ مدد کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کو۔ یہ ان کے بزرگ تھے لات اور عزا۔ ہم بھی بزرگوں کو پکارتے ہیں، وہ بھی بزرگوں کو پکارتے تھے۔ جھگڑا یہی تھا اور کوئی جھگڑا نہیں تھا درمیان میں۔ مگر آپ نہایت جرأت سے فرماتے ان لسانی، پھر وہ آپ کی زبان پر کولے رکھ کر آپ کو تکلیف دیتے اور آپ کو احد احد کے ترانے سے روکتے، مصائب و آرام کے پہاڑ توڑتے، مگر آپ بزبان حال فرماتے گفت راہ او حق است بہتر است۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے بدقماش گنڈوں نے حضرت سیدنا بلال کو اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے کہ تجھے آخری وارننگ ہے، کلمہ چھوڑ دے ورنہ جان سے مار دیا جائے گا۔ آپ نے زخموں سے چور چور جسم کی حالت میں فرمایا کہ اے بتوں کے پجاریوں، مجھے جان سے مار ڈالو گے مگر میرے جسم کے انگ انگ سے کلمے کی تاثیر تو نہیں نکال سکو گے۔ بزبان حال فرماتے اور دوان دل دی کاری، اور دوا نہ دل دی کاری
اتاری کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ دور زنار کرے گا کلمے میل اتاری ہو کلمہ ہیرے لال جواہر کلمہ ہٹ پنساری ہو اتھے اتھے دو نی جہانے کلمہ دولت ساری ہو یعنی اتھے بھی کلمہ کمائے گا اتھے بھی کلمہ کمائے گا کلمے کے سوا میرے دل کے لیے اور کوئی دوا نہیں کلمہ دلوں کے زنار کو اتارتا ہے اور کلمے ہی دل سے کفر و شرک کی میل اتارتا ہے کلمہ ہی میرے اور جواہرات کا خزانہ ہے اور کلمہ ہی شفا کی دکان ہے دونوں جہان کی دولت کلمے میں اندر مضمر ہے سیدنا صدیق بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ترانہ توحید سے پوری وادی مکہ میں ایک زلزلہ برپا کر دیا مکے کو ہلا کے رکھ دیا وادی مکہ میں مشرکین مکہ نے پوری قوت سے ظلم و تشدد سے شرمناک ہاتھ کنڈوں سے آپ کی آواز کو دبانا چاہا مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا دبا دیں گے حضرت بلال کی آتش درد اور احد احد کی صدا سے پوری وادی مکہ سراپا درد و سوز میں ڈوب گئی